ایک جگہ محفل لگا کرتی تھی، 2 سے 2.5 گھنٹے کی تقریباً وہ محفل ہوا کرتی تھی، اور جس جگہ وہ محفل لگتی تھی وہ ایک کھلا میدان تھا، نہ چھت تھی نہ دیوار تھا، اور 2 سے 2.5 گھنٹے اس محفل میں بیٹھے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ گرمی ہے تو آپ کو دھوپ میں بیٹھے رہنا ہے، اور سردی ہے تو بنا ہیٹر کے بیٹھے رہنا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہاں پر کافی مجمع لوگوں کا اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب محفل ختم ہوا کرتی تھی تو سب کو ایک ایک ڈبہ کھانے کا ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور اپنے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ساتھ لایا، اس میں ایک کی عمر تقریباً 5 سال کے آس پاس رہی ہوگی اور ایک کی عمر تقریباً 3 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ تو محفل شروع ہوئی، جو عالم صاحب وہاں بیان کرنے آئے تھے انہوں نے بیان شروع کیا، پوری محفل ختم ہو گئی، لیکن ان 2 چھوٹی بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اور ساری محفل میں وہ مستی کرتی رہیں، کھیلتی رہیں، اور جب محفل ختم ہوئی تو سب کو ایک ایک ڈبہ ملا کھانے کا اور سب اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ یہ جو شخص آیا تھا 2 بچیوں کو لے کر، یہ بھی ڈبہ لے کر جانے لگا، تو جب کافی دور چلا گیا تو کسی شخص نے اس کے پاس جا کر کہا، یار اتنی گرمی ہے اور 2 سے 2.5 گھنٹے تم یہیں پر بیٹھے ہو، ان بچیوں کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہو؟ خامخواہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ تو جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا اور کہنے لگا، صاحب ان بچیوں کو صرف اس لیے لایا ہوں، صرف اس لیے ان بچیوں کو ساتھ لایا ہوں کہ اسی بہانے 2 ڈبے اور مل جائیں گے، اسی بہانے ایک وقت کا کھانا ہم لوگ پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ یار غریبی کیا ہوتی ہے؟ تو قربانی کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ قربانی کا مطلب ہے کیا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی مت کرو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، ہر نعمت ان کے ہاتھ پر رکھ دی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اتنا دے کہ میں ایک رات کھا سکوں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک رات بھوکھا رہوں اور صبر کروں۔ عید قربان آ رہی ہے، ایک تو عید وہ ہے جو ہم پر واجب ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے، اور اس نیت سے بھی قربانی کرنا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھلانا بھی ہے۔ تم جتنا کسی غریب کو کھلاؤ گے اللہ اس سے زیادہ تمہیں کھلائے گا۔ تم ایک دو گے لیکن اللہ اس کے بدلے میں بے حساب دے گا۔ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے اس لائق بنایا ہے ہمیں، تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ لیکن آج لوگ اکڑتے پھرتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ دیکھو میں 1 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہوں، میں 2 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہوں۔ یار دیکھو یہ بھی حکم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت پکاؤ، گوشت تو پہلے روڑیاں ہوا کرتی تھی، اب تو روڑیاں ختم ہو گئی، اب تو کچرا لینے کے لیے آدمی گھروں میں آتے ہیں، لیکن پہلے روڑیاں ہوتی تھیں گھر کے باہر۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے فتویٰ دیا، اس بات سے بزرگوں نے ہمارے روکا کہ اگر تم اپنے گھر میں کچھ اچھا پکاؤ، گوشت پکاؤ، تو اس کی ہڈیاں روڑیوں پر مت پھینکو، کہ کہیں تمہارے غریب ہمسائے کی اس پر نظر پڑ جائے گی تو کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے کہ آج دیکھو ان کے یہاں گوشت پکا ہے۔ تو سمجھو قربانی کے مطلب کو، قربانی کے مفہوم کو سمجھو، گوشت کھاؤ بھی اور دوسروں کو کھلاؤ بھی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں کچھ اچھا پکاؤ یا گوشت پکاؤ تو ہو سکے تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو، اس میں پانی تھوڑا اور ملا لو اور ایک پیالہ اپنے غریب ہمسائے کے گھر پہنچا دو، اور یہ نہ ہو سکے تو گوشت کو اپنے گھر میں ایسی جگہ میں پکاؤ کہ اس کی خوشبو سے تمہارے غریب ہمسائے کے دل کو تکلیف نہ پہنچ پائے، اور غریبوں کے کام آؤ، غریبوں کی مدد کرو اور دے کر دیکھو۔ شیطان بہت طریقوں سے ہم لوگوں کو بہکاتا ہے، لیکن ہمیں بہکنا نہیں ہے۔ اپنے رب سے سودا کر کے دیکھو، کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے۔ تم ایک دو گے لیکن وہ رب اس کے بدلے میں تمہیں بے حساب دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جانور کیسا ہے، وہ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اب یہ رواج چل گیا ہے کہ اچھا فریج میں رکھ لینا ہے اور باقی 4 بوٹیاں کر کے رشتہ داروں کے یہاں بھیج دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر گھر میں بھیجو، لیکن جس گھر میں بھی بھیجو دیکھو کہ اس گھر میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اتنا بھیجو کہ اس گھر کی بھوک مٹ سکے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو یہ رواج چل گیا ہے کہ 4 بوٹیاں نکال کے رکھ لی
اور سب کے یہاں بھیج دی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم نے بھی قربانی کی ہے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ میں نے بھی قربانی کی ہے؟ 4 بوٹیاں لوگوں کے یہاں بھیج دی، نام کے لیے بھیج دی۔ اب تم نے تو کسی غریب کے یہاں 4 بوٹیاں پہنچا دی۔ اب اگر اس غریب کے گھر میں 6 سے 7 لوگ ہوئے تو وہ غریب 4 بوٹیوں کو سامنے رکھ کر کیا کرے گا؟ خود کھائے گا، اپنی بیوی کو کھلائے گا یا اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ آج ہی میں ایک بیان سن رہا تھا پیر اجمل صاحب کا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے مدرسے میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عید انجوائے بھی اکثر بچے ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بچے سے کہا، یار جو کھال مدرسے کو آنی ہے وہ تو آ ہی جائے گی، تو جا، تو کیا اپنی عید خراب کرتا ہے؟ جا اپنے گھر میں عید منا، عید کا مزہ تو گھر ہی میں آتا ہے۔ تو اس بچے نے جواب میں کہا کہ حضرت میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ عید میں تم نے گھر نہیں آنا ہے، وہی مدرسے میں عید کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ عید کا مزہ تو گھر میں ہی آتا ہے، جا عید گھر میں جا کر مدرسے میں کیا مزہ؟ تو اس بچے نے آگے سے جواب دے کر کہا کہ میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ مدرسے میں ہی عید کر لینا، اسی بہانے تجھے کچھ گوشت کھانے کو تو مل جائے گا، ورنہ ہمارے یہاں گوشت کہاں سے آئے گا؟ اور آج ہم کو ایسے گھروں میں گوشت بھیجنا ہی کہاں رہتا ہے؟ ہمیں تو گوشت اس گھر میں بھیجنا رہتا ہے جہاں پر ہمیں کچھ کام رہتا ہے، ہمیں گوشت اکثر وہاں بھیجنا رہتا ہے جہاں پر ہمارا آرڈر پھنسا رہتا ہے، ہمیں گوشت اس گھر میں بھیجنا رہتا ہے جہاں سے ہمیں کچھ کام کروانا رہتا ہے۔ ہمیں غریبوں سے کیا کام؟ ہمیں ان سے کیا کام پڑے گا؟ یار ہمیں ان سے بھی کام پڑے گا، اور وہ کام ہمیں اس رب کے پاس جا کر پڑے گا۔ یہ غریب اور مظلوم لوگ ہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے غریب میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ہمارے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر کسی غریب مظلوم کا سہارا بنو تاکہ یہ سہارا تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے قربانی کا مطلب کیا ہے، قربانی کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ صرف اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنا۔ اور جو گوشت ہے اس کو صحیح جگہ میں جس کو ضرورت ہے اس کے یہاں پہنچانا ہے۔ ہم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور کتنوں کو نہیں ہے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو نیت بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہونی چاہیے۔ ہماری قربانی، ہماری عبادت، ہمارا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔